اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی ائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن وليك حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، اور یہ وہ ساتیں ہیں کہ جس میں خداوند کریم اپنے سوئے ہوئے بندوں کو بھی اجرت دے رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، بالکل اسی طریقے سے فرض کیا جس طریقے سے تم سے پہلے امتوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا، اور اس کی علت بھی یہ بتا دی کہ روزوں کو فرض کرنے کی علت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یا دوسرے معنی میں یہ کہ ہم نے انسانوں پر روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ یہ انسان بن جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تو پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ٹیبلٹ دے کر کے چاہتا ہے کہ یہ مرض آپ کا دور ہو جائے، یا مثال کے طور پہ کہتا ہے چلیں اس ٹیبلٹ کے ساتھ جو ہے نا آپ یہ سیرپ بھی استعمال کر لیجئے گا۔ تو یہاں پر خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، لکھے گئے، یعنی یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ ہم نے لکھا، کتبہ لکھے گئے تم پر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے اس طریقے سے لکھا جس طریقے سے ہم نے تم سے ما قبل امتوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں، اس نے کہا کہ
یہ میں ٹیبلٹ اور یہ آپ کو سیرپ دے رہا ہوں. تو خیر آپ نے وہ سیرپ استعمال کیا، ٹیبلٹ استعمال کی، لیکن اس سے افاقہ تو ہوا، لیکن جیسا افاقہ ہونا چاہیے تھا وہ افاقہ آپ کو نہیں مل سکا. تو اس نے کہا جناب اب اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ کو انجیکشن لگاؤں گا. اب انجیکشن کا جب تھوڑا سا انسان نام سنتا ہے تو ذرا، ایک زمانے میں لوگ انجیکشن سے بہت بھاگتے تھے، انجیکشن کے، بلکہ بہت سارے مریض تو انجیکشن کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے، کہتے تھے یار اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چونکہ یہ انجیکشن لگاتا ہے فوراً. تو اللہ جو ہے یہ روزے کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ قرآن پڑھ رہے ہو، یہ جو ہے یہ سیرپ ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، لیکن یہ جو روزے کا انجیکشن ہے نا، جس کو تم تھوڑا سا گھبرا رہے ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں آپ گھبرائیں نہیں، اس انجیکشن سے کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے آپ کے لیے. یہ میں انجیکشن اس لیے لگا رہا ہوں، اور یہ فقط ایسا نہیں کہ یہ انجیکشن میں فقط سلام علیکم بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے صدر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو اب ہم کیا ان کے سامنے لب کشائی کریں. اب جس کو کہتے ہیں کہ سبق پڑھ کر کے سنانے والی صورتحال ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں، یہ جو انجیکشن ہے نا یہ فقط آپ کو تھوڑی لگا رہا ہوں، آپ دیکھیے فلاں کو ہم نے لگایا تھا وہ بھی صحت یاب ہو گیا. تو اسی طریقے سے اللہ بھی کہہ رہا ہے نہیں، روزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ماقبل امتوں پر بھی ہم نے ان روزوں کو فرض کیا ہے، اور ان روزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہیں انسان بنائیں گے، یہ تمہیں متقی بنائیں گے، یہ تمہیں پرہیزگار بنائیں گے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں مشہور روایات ہیں کہ امام سید سجاد مدینے سے باہر جا کر کے ماہ رمضان المبارک کے چاند کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے استقبال کر رہے ہیں جیسے کہ بہت ہی قریب ترین، محبوب ترین دوست جو ہے اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ اولیاء خدا کا مہینہ ہے. تڑپتے تھے اولیاء اللہ، اولیاء خدا اس ماہ کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ ماہ رمضان آ جائے. رمز کے معنی یہی ہیں، یعنی رمز رمضہ سے آیا نا، رمز یعنی جلتے ہوئے. یہ جو ریگستان کے ریت ہوتی ہے، اس کو جو مثلا اس کے اوپر جب دھوپ پڑتی ہے اور وہ گرم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رمز. یعنی جلتے ہوئے، تپتی ہوئی خاک آپ سمجھ لیں، سنگریزے سمجھ لیں، یہ تپتی ہوئی خاک کے معنی رمز کے. اب علت کیا ہے کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے رمضان، یعنی رمضان میں خداوند کریم اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اس رمضان المبارک کے جب تم روزے رکھو گے تو تمہارے گناہ اس رمز میں، اس آگ میں، ان ذروں میں آ کر کے کیا ہوگا، تمہارے وہ گناہ بالکل بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یعنی جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اس طریقے سے یہ رمضان کا روزہ تمہارے گناہوں کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صوموا وتصحوا، رسول اکرم کی حدیث ہے، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو. صحت جسمانی بھی ہے اور صحت روحانی بھی ہے. صحت جسمانی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں روزے کے بڑے فوائد ہیں. آپ پوچھیں ان سے، بتائیں گے وہ آپ کو. سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ بڑے فوائد ہیں جسم کے لیے روزے کے. ایک طرف ہے یعنی صحت جسمانی بھی مل رہی ہے اور صحت روحانی بھی مل رہی ہے. صحت روحانی کیسے مل رہی ہے؟ یعنی امام جو ہے کہ محبوب ترین دوست کا جیسے استقبال کرتے ہیں ویسے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں. ہاں ہاں واہ بھائی واہ. پھر اس کے بعد یعنی آپ پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، یعنی استقبال ماہ رمضان کی، اور پھر اس کے بعد وداع رمضان کی. کیا جملات ہیں اس کے. اے اللہ
جیسے جیسے ماہ رمضان المبارک کا چاند گھٹے میرے گناہوں کو گھٹاتا چلا جا. اللہ اکبر. سارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ فقط یہ ہے بھائی دو ہی چیزوں کے ارتقاء ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ تندرستی ہزار نعمت است. یعنی اگر بھائی دیکھیے تن سالم ہے تو آپ سب کچھ کریں گے, اور تن اگر مریض ہے تو پھر کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ دیکھتے ہیں بخار, جس کے اوپر بخار کا عارضہ ہو تو اس کا بستر سے اٹھنے کا بھی دل نہیں چاہتا. کھانا تو درکجا, بیمار ہے نا. تو یعنی تندرستی ہزار نعمت است. آپ دیکھیں ان لوگوں سے پوچھیں, مثلا ہم سے کوئی کہے کہ اس دروازے تک چلے جاؤ تو ہم ابھی اٹھیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن وہ مریض جو بیڈ کے اوپر پڑا ہے, آئی سی یو میں پڑا, اس سے آپ کے ذرا اس دروازے تک چلے جاؤ تو کہے گا بھائی میرے لیے تو یہ جویشی لانے کے مترادف ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت است, کہ خداوند کریم یعنی کیسی کیسی نعمتوں سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو بہرمند کر رہا ہے. اور ایک ایک نعمت وہ جو کہہ رہے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اور واقعاً کیسے شمار کریں گے؟ آپ اسی جسم کی ایک آنکھ کی مثال لے لیں. مثلا یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے, اس کیمرے کے حساب سے مثلا تصویر کے حساب سے یہ کبھی مجھ سے نزدیک کرنا پڑے گا, کبھی دور کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو فوکس کرنا پڑے گا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں اچھا, پھر اس کے بعد لازمی سی بات ہے کہ موسم کے بھی انوائرمنٹ اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن آپ اسی آنکھ کو دیکھیں کہ لمحے بھر میں ادھر لمحے بھر میں ادھر, یعنی ایسا اللہ نے قدرتی طور سے اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ مثلا یہ 1 کلومیٹر بھی فاصلے کو دیکھ رہی ہے, اور یہ 10 قدم کے فاصلے کو بھی دیکھ رہی ہے, اور 1 قدم کے فاصلے کو بھی دیکھ رہی ہے. شدید سردی میں بھی یہ آنکھ کام کر رہی ہے, اور شدید گرمی میں بھی یہ آنکھ کام کر رہی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس آنکھ کے اتنے فنکشن, اتنی بڑی نعمت کہ کہتے ہیں نا کہ اس آنکھ کی قدر اگر پوچھنا ہے تو کسی نابینا سے پوچھو. بر محمد والے محمد صلوات. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اسی طریقے سے امام استقبال کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کا, اور پھر اسی طریقے سے اپنے جب ودا کر رہے ہیں تو رو رو کر کے اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں, ودا کر رہے ہیں, اس کو رخصت کر رہے ہیں. یعنی کیا؟ رسول اکرم کے صوموا وتسو, روزہ رکھو صحت مند رہو. اور یہ روزہ فقط مثلا رمضان کا تھوڑی ہے, پورے سال بھر کے لیے کچھ ایام ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مستحب ہے. اور کیا واقعی اس روزے کی حکمت دیکھیں. خداوند کریم آپ یعنی اس ماہ رمضان المبارک میں کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم کہ خداوند کریم جنت کے دروازوں کو فتحت الابواب الجنہ, اللہ جو ہے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وہ غلقت, اور کیا کرتا ہے وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. کیا کمال ہے. یعنی کیسے؟ مثلا بہت سارے لوگ آپ دیکھیں یہ تمنا کرتے ہیں بارے موت تو برحق ہے, لیکن اے میرے مالک ماہ رمضان المبارک میں مجھے موت عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب بندہ مومن اس دنیا سے اٹھا تو سیدھا جنت میں گیا. ور محمد والے محمد صلوات. تو عزیزان گرامی, اس کی بے انتہا فضیلتیں یعنی شمار نہیں ہو سکتی. اس کی فضیلتیں شمار نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگائیں کہاں شمار ہوں گی کہ جن کے بارے میں حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یعنی تمہارا سونا عبادت, تمہارا چلنا عبادت, تمہارا سانس لینا عبادت. اور کائنات میں کون سا ایسا مالک ہے جو سوئے ہوئے غلام کو اس کی اجرت دے دے؟ یہ فقط اور فقط وہ مالک ہے کہ
کہ جو اپنے بندے کو سوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے پھر بھی اس کی اجرت جاری ہے. ورنہ کیا ہے، کوئی مالک آپ نے دیکھا کہ وہ کہے کہ بھائی تم میرے مل میں آ کے کام کرو، وہ اگر کسی غلام کو، کام کرنے والے کو، مزدور کو دیکھے گا کہ یہ سو رہا ہے، اس کو تو وہ مل سے باہر نکال دے گا. ایسے ہی ہے نا بھائی، مل سے وہ خارج کر دے گا، باہر نکال دے گا. ارے ہم نے تمہیں اس لیے تھوڑی بلایا کہ تم سو. لیکن وہ مالک کیسا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے میرے روزہ دار بندے، اگر تو سو بھی رہا ہے پھر بھی تیری اجرت جاری ہے. ور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی، خداوند کریم نے اس میں بے شمار نعمتیں رکھی. کیا واقعا آپ دیکھیں، روزے کی نیت سے لے کر اور روزے کے تمام امور کے لیے کیا کیا احادیث وارد ہوئی. جب تم ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھو، نیت کر لو. ہاں، کیا نیت کر لو؟ بار الہ میں اس 30 روزے کی نیت کرتا ہوں میں، واجب قربتاً اللہ. یعنی تم ایک دن کی بھی نیت کر سکتے ہو اور 30 دن کی بھی نیت کر سکتے ہو. ہاں، اب اللہ کا آپ دیکھیں کیا واقع اس کی کرم نوازی ہے بندے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے تم روزہ رکھو یا نہیں رکھو، تم نے نیت کر لی نا، 30 روزوں کی نیت کر لی. اللہ اکبر، تم نے 30 روزوں کی نیت کر لی. اب اگر خدا نخواستہ آگے چل کر کے تم مریض ہو گئے، یا خدا نخواستہ اس جہاں میں ہی نہیں رہے، لیکن یہ 30 روزوں کی جو تم نے پہلی رات نیت کی تھی، اب یہ پورے 30 روزوں کا ثواب میں نے لکھ دیا. اب چاہے تم رکھ سکو یا نہ رکھ سکو، لیکن یہ ثواب تمہیں مل گیا. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اللہ کو نہ تمہارا، قربانی کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ تمہارا گوشت، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت. یعنی 30 روزوں کا آپ نے نیت کی پہلی شب میں، نہیں بھی رکھ سکے پھر بھی اللہ نے 30 روزے لکھ دیے. یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ ایک شخص آیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا مولا، صفین کا غالباً یہ واقعہ ہے، مولا میرا بھائی بھی چاہتا تھا آپ کے ساتھ اس جنگ میں جو ہے وہ شریک ہوئے. تو امام نے فرمایا کہ واقعاً؟ کہا ہاں مولا، اس کی نیت تو یہی تھی. کہ بس ٹھیک ہے، اگر اس کی نیت شریک ہونے کی تھی تو سمجھو وہ اس کا ثواب اتنا ہی مل گیا اس کو جتنا تمہیں ملا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند کریم اپنے بندوں پر کس قدر رؤوف ہے کہ ادھر بندے نے نیت کی اور اس نے کاتب سے کہا، کاتب قلم سے کہا کہ بھائی فوراً اس کے ثواب کو لکھ لو. بر محمد والے محمد صلوات. تو دین کے اندر دیکھیے، دین کے اندر معرفت کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے نا تو وہ دین ہے. اور ایک عالم دین تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر معرفت کے ساتھ تمہارے پاس دین نہیں نا تو اس سے بہتر ہے کہ تم بے دین رہو، وہ زیادہ بہتر ہے. مسلمان نہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر مسلمان ہو گئے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آج معاشرے کے اندر دینداری تو ہے، دین شناسی کی صورتحال نظر نہیں آتی. مثلا اب خداوند کریم آپ دیکھیں کہ بندے کو اس کا ثواب اس کی نیت پر دے رہا ہے. ایک شخص آیا، داؤد رقی نام ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی میں سے. کہتے ہیں مولا میں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے میں ایک ایسی محفل میں پہنچا کہ لوگ کھانا کھا رہے تھے. تو مولا انہوں نے مجھے جو ہے وہ کھانے کی دعوت دی. اچھا یہ روزہ ہے مستحبی کی میں بات کر رہا ہوں. مولا یہ روزہ میں نے مستحبی روزہ رکھا تھا، انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی، تو کیا کروں مولا؟ میں ان سے کہوں کہ میرا روزہ ہے یا افطار کروں؟ کیا کہا؟ واقعاً یہ ائمہ کی عنایات اور یہ ائمہ کی نعمتیں. کہا کہ پہلی فرصت میں اس کو اپنے روزے کو افطار کرو، اور یہ جو تمہارا افطار کرنا ہے نا، یہ تمہارے روزے
کا ثواب 70 گنا اور 90 گنا تک بڑھا دے گا. کیا یہ کھانا کمال ہے. روزہ کھانا نہ کھانا ہے. روزے کے مقصد یہ ہر چیز سے امساک کرنا, رک جانا. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں, مثلا کسی شخص نے صبح نیت کی روزے کی, 10 بجے کسی کے گھر پہنچا, دیکھا اس نے ناشتہ کرنے لوگ, انہیں آؤ بھائی ناشتہ کرو. اب یہ کہ میرا روزہ ہے. ارے چھوڑو بھائی, ٹھیک ہے آگے افطار کر لو. مولا کیا کروں, ناشتہ کر لوں, کھانا کھا لوں, یا یہ کہوں کہ روزہ ہے؟ نہیں, مولا نے کہا نہیں, کھانا کھا لو, افطار کر لو. اللہ اکبر. پھر مولا میرا روزہ کہاں گیا؟ کہا تمہیں اس روزے کا ثواب, جس روزے کا ثواب تمہیں ایک برابر ملتا اگر تم نے مومن کی دعوت کو قبول کر لیا, تو اب یہ تمہارا روزہ 70 روزوں کے برابر ہو گیا اور 90 روزوں کے برابر ہو گیا. ور محمد والے محمد صلوات. 70 روزوں کے برابر ہو گیا, 90 روزوں کے برابر ہو گیا. کب؟ جب تم نے بندہ مومن کی دعوت کو قبول کر لیا. اچھا, اب صحابی مومن ہے, صحابی امام ہے. مولا یہ کیسے ہے؟ مثلا نہ کھانے کا ثواب 1 روزے کا ثواب اور کھانے کا ثواب 90 اور 70 روزے کا ثواب, یہ کیسے؟ آپ دیکھیں, کہا سنو, اللہ نے ایک ثواب تو تمہیں روزے کی نیت کا دیا, اور دوسرا جو ثواب تمہیں جو 70 یا 90 روزوں کا ثواب ملا, وہ ثواب تمہیں اس برادر مومن کو خوش کرنے کا ملا. لہذا جب کوئی بندہ مومن تمہاری دعوت کرے تو بہتر ہے کہ تم گھر کے افطار کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس برادر مومن کی دعوت کو قبول کرو اور اس کے گھر جا کر کے افطار کرو, تاکہ اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے اور تمہارے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہو گئی نیت کی. پھر اس کے بعد ہو گئی روزہ رکھنے کی. اب اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے, اے ایمان والو, کما کتب علی الذین من قبلکم تتقون لعلکم تتقون. اے ایمان والو روزہ رکھو, روزے کو ہم نے فرض کیا ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے ماقبل امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا میں نے روزہ تو رکھ لیا, ٹھیک ہے, آیا صرف یہ روزے کی ایکسرسائز, یعنی اس روزے نے جو ہے وہ جسمانی طور سے بھی آپ کو قوی کر دیا, روحانی طور سے بھی آپ کو قوی کر دیا, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ جسمانی طور سے بھی پہلوان بن گئے اور روحانی طور سے بھی پہلوان بن گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلوان ہے یہ فقط پریکٹس ہی کرتا رہتا ہے یا اس پہلوانی کے آگے کے بھی کوئی مراحل ہیں, یا صرف یہ پہلوان بننا ہی کافی ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری جانب یا نہیں؟ یعنی خداوند کریم یہ جتنی بھی ایکسرسائزیں کروا رہا ہے نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہیں یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم روحانی اور جسمانی طور سے پہلوان بن جاؤ. اچھا, پہلوان بن کر کے کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ پہلوان کیا کرے گا؟ صرف ایکسرسائز ہی کرتا رہے گا؟ ہاں, سینٹر میں صرف ایکسرسائز ہی کرتا رہے گا, یہ اس سے آگے بھی بڑھے گا؟ نہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہم جتنی بھی ایکسرسائزیں کروا رہے ہیں نا, اس کا ایک ہی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پہلوان بن گیا نا, تو اب اس کے مقابلے میں جو پہلوان آئے گا نا, اس سے اس کی جنگ ہوگی, یعنی اس سے کیا ہوگی؟ پہلوانی ہوگی, اس سے اس کا مقابلہ ہوگا. یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اب جب ہم نے تمہیں جسمانی اور روحانی طور سے قوی کر دیا, تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اب تمہیں ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے, ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. فقط ایکسرسائز کافی نہیں ہے. یہ جو تم روزے کی ایکسرسائز کر رہے ہو یہ ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف اس سے آگے کا ہے.
یہ جتنی بھی تمہاری ایکسرسائزیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ جب بھی تمہارے زمانے میں ظلم آ کر کے سامنے کھڑا ہو، چاہے وہ ظلم گھر میں ہو، چاہے علاقے میں ہو، چاہے ملک میں ہو، چاہے شہر میں ہو، اس ظلم کے خلاف تمہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے۔ کیوں کھڑے ہونا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں اسی کے خاطر تو ہی قوی کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، پرہیزگار، مومن بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ تو یہ پکا مومن کیوں بنا رہا ہے خداوند کریم؟ کس لیے بنا رہا ہے؟ کس لیے بنا رہا ہے؟ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ جو تم پکے مومن بنو گے نا، اس پکے مومن کا سب سے پہلا لازمہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تمہارے وقت کے امام کی معرفت کتنی پیدا ہوئی۔ سب سے بڑا مرحلہ ہے انسان کی ذات کا، سب سے بڑا مرحلہ یہ کہ وہ اپنے دور کے امام کو پہچانے۔ ائمہ قتل کیوں ہو گئے؟ 11 امام کیوں قتل ہو گئے؟ کیوں قتل ہو گئے؟ فقط اور فقط ایک وجہ، ہر دور کے امام، ہر زمانے کے امام کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ساتھ بھی دیا تو انگشت شمار نے، یعنی دوسرے معنی میں یہ ہوا کہ اس زمانے میں لوگ نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، خمس بھی دے رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن امام حسین مکہ چھوڑ لیں اور لوگ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا مقصد؟ یعنی وقت کا امام حج چھوڑ رہا ہے، ہاں، اور جو امت رسول اکرم ہے وہ حج کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ یعنی اصل حج کو چھوڑ کر، حج کی یعنی یہ جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اصل و اصیل کو چھوڑ کر کے، جڑ کو چھوڑ کر کے اس کی شاخوں کی طرف عوام آ رہی ہے۔ یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے نا، کہ جڑ کو چھوڑ دیا اور شاخوں کی طرف آ گئے۔ اصل جڑ کیا ہے؟ معرفت حق، معرفت امام۔ اب ہر دور میں اس دور میں بھی یہی مسئلہ، اس دور میں بھی یہی مسئلہ، کیا 11 کے 11 امام، ہر دور میں لوگ نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خمس بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہر دور میں اماموں کے پاس ان کے چاہنے والوں کی کمی، اور حتیٰ کہ کربلا کے بعد تو 72 بھی جمع نہیں ہو سکے ائمہ کے پاس۔ یہ واحد اور واحد امام حسین علیہ السلام تھے کہ جن کے پاس 72 افراد جمع ہوئے تو امام نے قیام کیا۔ ایسا ہوا نا؟ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کے بعد یہ 72 بھی کسی امام کو نہیں مل سکے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے جملات ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ یہ 72 اصحاب کا ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اور واقع کربلا کے بعد کسی امام کو یہ 72 بھی نہ ملے۔ اور میرا تجزیہ یہ ہے، میرا یقین یہ کہ اگر دوسرے اماموں کو 72 بھی مل جاتے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے دور میں قیام کرتے ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف۔ 72 ملے، امام حسین نے قیام کیا، لیکن اس کے بعد 72 بھی نہ مل سکے۔ نہ فقط مل نہ سکے، نہ فقط مل نہ سکے، بلکہ اس پہ ستم ظریفی یہ رہی کہ ہر دور میں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا نا،
تو جس طریقے سے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اسی طریقے سے اگر لوگ بنو عباس اور بنو امیہ کا بھی ساتھ نہ دیتے تو کبھی بھی ہم پر اتنا ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی سیدھی سی بات سامنے آئی کہ ہر دور میں ائمہ کے چاہنے والوں کے پاس سیاسی و مذہبی بصیرت نہ ہونے کے مترادف تھی، نہ ہونے کے مترادف تھی۔ نماز ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، زکوٰۃ ہو رہی ہے، خمس ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مذہبی و سیاسی بصیرت نہ ہونے کے سبب یکے بعد دیگرے، ایک سے دوسرا، دو سے تین، تین سے چار، مسلسل ائمہ قتل ہوتے رہے۔ اور آج بھی اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس دور میں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اگر آپ پوچھیں، اکثریت، تو وہ کہتے ہیں یار سیاست کا کیا دین سے تعلق ہے؟ جب آپ ان سے سوال کرنا کہ بھائی دیکھو سیاست الگ ہے، دین الگ ہے، آپ اگر بات کریں نا آج اس دور میں، کہتے ہیں دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ یہ ایک مکمل ایک گفتگو ہے، بحث ہے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی ملی پھر اس کو بیان کریں گے کہ سیاست کی اقسام ہیں کتنی، کس کو سیاست کہتے ہیں، کیا ہے سیاست، ائمہ کی کیا سیاست تھی، کس طریقے سے وہ آگے بڑھے۔ آج کے اس دور میں کہ جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ دیکھ تو کتنی مقدر ہے فضائے روزگار، کس طرح چھایا ہوا ہے حق پہ باطل کا غبار، نیام سے باہر نکل آئے علی کی ذوالفقار، اب تو زخمی شیر کی صورت بفرنا چاہیے، یہ اگر ہمت نہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ آج ہم سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے ماں بہنیں، بچے صدائیں بلند کر رہے ہیں غزہ میں، فلسطین میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر پا رہے۔ خود ہمارا اپنا ملک غزہ اور فلسطین بنا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ اتنے نمازی، اتنی مسجدیں، اتنے مدارس، اتنے طلاب، اتنے علماء، ہاں کوئی بھی آگے بڑھ کر کے پہلوانی نہیں دکھاتا، ہاں کوئی پہلوانی نہیں دکھاتا، ہاں اور ایک کلین شیو آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے وہ پہلوانی دکھاتا ہے، اور اکثراً پاکستان کی قوم کہتی ہے ہاں یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہم جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں، ہم مذہبی طور سے اور حق کے طور سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جس کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کربلا میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے پاتے ہیں کہ دیکھ تو کتنی مقدر ہے فضائے روزگار، کس طرح چھایا ہوا ہے حق پہ باطل کا غبار، نیام سے باہر نکلا ہے علی کی ذوالفقار، اب تو زخمی شیر کی صورت بفرنا چاہیے، یہ اگر ہمت نہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھرے تیرے حوادث کا نشانہ۔ آپ دیکھ رہے ہو کیا پوری دنیا واویلا مچا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، بھائی بمباری روکو۔ آپ سوچیں کل کی بات ہے، وہ امین شہیدی صاحب کہنے لگے کہ $100 کلو جو ہے وہاں پہ آٹا نہیں مل رہا ہے، یہ صورتحال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو یہ اسی کو شاعر نے کہا کہ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھر ہے تیرے حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جاتا ہے مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے تاریخ میں رہ جاتا ہے مردوں کا فسانہ۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حقیقت ہے کربلا وہ تحریک ہے کہ جو روحوں کو گرما دیتی ہے، جو ایمان کو گرما دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی آپ اٹھا لیجئے تاریخ، حتیٰ کہ پوری زندگی صحابہ کا پہاڑا پڑھنے والے لوگ بھی آخر میں آ کے کہتے یہی ہیں کہ سیرت امام حسین اپناؤ، سیرت امام حسین اپناؤ۔ یعنی پوری زندگی صحابہ کا کلمہ پڑھا، لیکن آخر میں جب وہ اپنے سامنے جنگ دیکھتے ہیں تو پھر انہیں
علی و فاطمہ و حسن و حسین یاد آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کتنا حق ہے. اور واقعاً اسی کربلا کے ہی اثرات ہیں کہ جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما ہرچه داریم از کربلا داریم، ما ہرچه داریم از محرم داریم.